جی السلام علیکم، اٹس می اسپیشل سر میسج آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خواتین کے مسائل کے سب سے بڑے چینل میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بیبی کی گروتھ کو لے کر ہے۔ عموماً ہم نے یہ کیسز بہت زیادہ سنے ہیں کہ مس کیریج ہو گیا۔ جب ریزن پوچھتے ہیں پیشنٹ سے یا ڈاکٹر سے تو کہتے ہیں کہ بچے کی گروتھ رک گئی۔ پہلے فرسٹ منتھ میں دیکھا تو اسٹرپ میں بالکل ٹھیک آیا، سیکنڈ منتھ میں الٹرا ساؤنڈ کروایا تو گروتھ اسٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن یہ کیا ہوا کہ کچھ ٹائم بعد جب ٹیسٹ کروانے گئے تو گروتھ اسٹاپ ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ سوال ہر لڑکی کے مائنڈ میں آتا ہے، اور عموماً اگر آپ کسی اسپیشلسٹ یا بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ایکسپلین کریں۔ اسی لیے ہم یہاں پر یوٹیوب پہ آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ کو معلومات ہو سکے اور آپ اپنے آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں کہ ہاں یہ ریزن ہو سکتے ہیں۔ عموماً گروتھ میں رکنے میں کئی بڑی وجوہات شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو مسڈ ابورشن ہو رہا ہے تو اس میں بھی پاسبل کہ میل کی انوالومنٹ ہو، یعنی کہ جس کے اسپم کاؤنٹ ٹھیک نہ ہو، اسپم مارٹیلیٹی یا مارفولوجی میں مسئلہ ہو، تو ایسی لڑکیوں کا بھی ہمارے سامنے جو کیسز آئے ہیں اس میں مس کیریج ہوئے ہیں۔ دوسری جو وہ لڑکیاں جن کو پی سی او ایس کبھی بھی زندگی میں ہوا ہو، پی سی او ایس، پی سی او ڈی، پالیسسٹرک اوورین سینڈروم، اووریز کے اندر پانی کی تھیلیاں، ببلز یا فائبرائڈس یا سسٹ کا بن جانا، رسولیہ جسے کہتے ہیں اردو میں۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں لڑکیاں چاہے وہ اسے ہیل کر لیں، ٹھیک کر لیں اسے، اور پی سی اوز بالکل کور کر لیں منتھس میں، 3 منتھس میں، 6 منتھ میں، اس کے کورسز ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ پریگننسی میں انہیں کمپلیکیشنس آتے ہیں۔ اگر وہ سروائیو کر کے پریگننسی اچیو کر بھی لیتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مس کیریج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی اچھی ڈاکٹر مل جاتی ہے یا پھر وہ میڈیسن پراپر لے لیتی ہیں تو پھر کور کر جاتی ہیں اور انہیں حمل ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کافی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آتے ہیں کہ میں پی سی اوز پیشنٹ تھی لیکن میں نے کور کر لیا۔ تو اس کا یہی ریزن ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھا، لیکن پی سی اوز پیشنٹ کا فرسٹ مس کیریج موسٹلی ہوتا ضرور ہے۔ دوسری چیز جو کہ بیبی کی گروتھ کو روک دیتی ہے وہ آئرن ڈیفینیشنسی کی کمی ہو سکتی ہے۔ آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہو سکتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایچ بی، ہیموگلوبن، یا پھر آپ کا بلڈ جو ہے وہ اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی ریزنز جو کہ ایسے ہیں جو ڈاکٹرز آپ کو نہیں بتاتے لیکن ٹیسٹ کے تھرو سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوٹرس یا اوورز میں کوئی ابنارملٹیز، اسٹریس مینجمنٹ، یعنی کہ آپ کو حمل ہوا اور آپ اس چیز کو زیادہ فوکس کرنے لگیں کہ میری دوست کو مس کیریج ہو گیا تھا، میری بہن کو ہو گیا تھا، یا میرے رشتے دار میں کسی کو ہو گیا تھا۔ اسٹریس، کنٹینیوسلی اسٹریس اسٹریس اسٹریس، دین کیا ہوتا ہے کہ بیبی کی گروتھ جو ہے، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ملٹیپل ریزنس ہوتے ہیں جو آپ کو فائنڈ کرنے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کی اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر آپ کو جو ہے گائیڈ کرتی ہے، کنسلٹ کرتی ہے اور آپ کو سمجھاتی ہے کہ یہ ریزن فائنڈ ہوا ہے۔ تو یہ فائنڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ نیکسٹ پریگننسی میں آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہ آئے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فائنڈ کر لیا کہ مجھے آئرن ڈیفیشنسی کی کمی تھی تو آپ آئرن سپلیمنٹ لیں گے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور نیکسٹ جب آپ کو پریگننسی ہوگی تو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر میں شوگر پیشنٹ ہوں تو میں اس کی پراپر میڈیسن لوں یا پھر اس کا پراپر ڈائٹ لوں۔ اگر میں آئرن ڈیفیشنسی کی کمی ہے، بی پی کا مسئلہ ہے مجھے، یا پھر ایچ بی پرابلم ہے، ہیموگلوبن یا پھر بلڈ کم ہے، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے نیکسٹ پریگننسی میں آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے۔ آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گی کہ جی آپ میرے پاس آئیں اور آپ کو جو ہے بیبی گروتھ یہ ریزن سے رکھیے، پرچی پہ 4 چیزیں لکھ دیں گے اور نیکسٹ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ جو میں نے بتایا ہے وہ اوتھینٹک ہے، گارنٹیڈ ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کرتی ہیں تو میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ ضرور نیکسٹ پریگننسی جلدی کنسیو کر پائیں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈیٹیلز ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے مسڈ ابورشن کے حوالے سے آپ کمنٹس کر سکتی ہیں۔ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، مجھ سے پرسنلی بات کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ اپائنٹمنٹ بک کروائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔